نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ ہمارا ہر وہ عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے گئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم لوگ اکثر کہیں سے بھی جو بھی وظائف یا عملیات سنتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے فوائد حاصل ہوں، لیکن ہمیشہ فائدہ اسی چیز کا ہے جو کہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا یا کر کے دکھا دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 بار استغفار کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عظمت والے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے، نماز تو نیک عمل ہے، اس کے ختم پر کیوں استغفار کرتے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک بہت بلند ہے، اس کے شایان شان کوئی عمل کسی سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ بندہ کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ خواہ جو بھی نیک عمل کر لے، اوپر سے مغفرت بھی طلب کر لے، اس سے اس کوتاہی کی بھی تلافی ہوگی جو عمل کی ادائیگی میں ہو جایا کرتی ہے، اور جو عمل کیا ہے وہ بھی لائق قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے بھی جو دعا چاہے پڑھ لے یا سب دعائیں پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے مالداری نہیں بچا سکتی۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ارذل الامور و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور کنجوسی اور نکمی عمر سے اور دنیا کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر اور شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ اس دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی تاکید فرمائی تھی کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کرو۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کے متعلق حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایسے شخص کو جنت کے داخلہ سے صرف موت ہی روکے ہوئے ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد معوذات یعنی سورہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ یہ تمام دعائیں احادیث پاک سے ثابت ہیں، اس لیے ان تمام دعاؤں کو اپنا
طریقہ بنا لیں، یا ان میں سے جس دعا پہ بھی آپ کی مداومت ہو جائے اس کو یاد کریں اور اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور آج کل کے دور کے مطابق جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان فوائد میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔